أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاة. میرے پیارے دیش واسیوں، ہر مذہب سے اٹھ کر صرف انسانیت کا پیغام دینے والے میرے جیالو، کسی بھی فرقہ، کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب سے اٹھ کر صرف اور صرف ایک دوسرے سے کاندھا سے کاندھا ملا کر چلنے والے میرے دیش کے واسیوں، خود محمد صاحب کا یہ پیغام جو اپنے پیارے نواسے کے لیے ہے کہ میرا نواسا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یعنی محمد صاحب نے اپنے نواسے کے لیے یہ جملہ اسی لیے کہا کیونکہ دھرم گرو رام چندر جی مہاتما گاندھی جب انگریزوں سے ٹکر کے لیے نکلے ہیں، چاہتے تو ہزاروں کا لشکر لے کر جا سکتے تھے، لاکھوں کا لشکر لے کر جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے جگت گرو امام حسین کی سیرت پر عمل کیا اور کہا کہ جب جگت گرو امام حسین کربلا کے میدان میں یزید جیسے بدکردار انسان، فاسق انسان، ادھرمی انسان سے ٹکر لینے کے لیے گئے تو انہوں نے صرف 72 کو چنا تھا، اور 72 کو لے کر کربلا کے میدان میں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے ادھرمیوں کا مقابلہ کیا. وہ ادھرمی، وہ یزیدی جو یہ چاہتے تھے کہ اسلام باقی نہ رہے، جو یہ چاہتے تھے کہ گھروں میں چوریاں ہوتی رہے، لوگ شراب پیتے رہے، جوا کھیلا جاتا رہے، بچیوں کے ساتھ زنا کیا جا سکے، لیکن امام حسین نے 72 کو لے کر ان کا مقابلہ کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ دیکھو، ہم نے خالی ایک قوم کو نہیں بچایا ہے، ایک مذہب کو نہیں بچایا ہے، بلکہ اب ہندوستان یا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں انسانیت دھڑک رہی ہے، اور جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ جوا نہیں ہونا چاہیے، شراب نہیں ہونی چاہیے، گٹکا عام نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو بھید بھاؤ کے ساتھ نہ رہ کر میل ملاپ سے رہنا چاہیے، وہ آقا حسین کو بھی مانتے ہیں، جگت گرو نواسے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، اور مان کر دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، ہم انسان ہیں، لہذا انسان کے دیوتا کی پوجا کرتے ہیں. یہ پیغام دیا امام حسین علیہ السلام نے، اور ظاہر ہے جتنے بھی انصاف پسند انسان ہیں وہ کسی کو مانے جنا مانے، لیکن حسین کو ضرور مانتے ہیں، نواسے پیغمبر کو ضرور مانتے ہیں. آپ نے تاریخ میں یہ پڑھا ہوگا، ہندوستان کی ہسٹری میں یہ پڑھا ہوگا، بھائی اسلام اور دیگر جو دھرم ہے یہ دھرم زیادہ الگ الگ نہیں ہے، بس ماننے کا طریقہ الگ ہو گیا ہے. میرے ہندو بھائی بھی یہاں موجود ہیں، مسلم کمیونٹی کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، میں انہیں بتاتا چلوں، اگر اسلام میں نماز رکھی گئی ہے تو ہندو دھرم میں پوجا رکھی گئی ہے. اگر ہمارے یہاں قرآن رکھا گیا ہے تو وہاں گیتا اور رامائن رکھی گئی ہے. اگر ہمارے یہاں زکات رکھی گئی ہے تو وہاں دان رکھا گیا ہے. اگر ہمارے یہاں حج بیت اللہ ہے تو وہاں تیرتھ یاترا رکھی گئی ہے. اگر ہمارے یہاں قرآن ہے تو وہاں گیتا ہے. اب
اب میں اپنے ہندو بھائیوں کی خدمت میں انہی کی تاریخ کا ایک فقرہ کہتا ہوں. ہمارے وہاں پنجتن 5 ہے, وہاں اوتار 5 ہے. ہمارے یہاں پنجتن 5 ہے, وہاں اوتار 5 ہے. ان کے اوتار اور نیک 12 ہے, ہمارے امام 12 ہے. یعنی مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, یعنی مذہب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ماننے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے لیکن پیغام اور میسج الگ نہیں ہو سکتا. ہر دھرم یہ بتاتا ہے کہ سچائی کا ساتھ دو, ہر دھرم یہ بتاتا ہے کہ انسانیت کا ساتھ دو, ہر مذہب یہ بتاتا ہے قانون کا ساتھ دو. قابل تعریف ہے, قابل مبارکباد ہے امراوتی پولیس اور یہاں کے ذمہ داران جنہوں نے اپنے شہر میں ایک خوبصورت سی پہل کی ہے اور انہوں نے بھی حسینی نقش قدم پر چلتے ہوئے عمل کیا ہے. آج سماج سے جتنی برائیاں ہیں اس برائیوں کو ہمیں ختم کر دینا ہے. سماج میں جتنی خرابیاں ہیں انہیں ختم کر دینا ہے. چاہے وہ شراب کی بیماری ہو, چاہے وہ نشے کی بیماری ہو, چاہے وہ اسمیک کی بیماری ہو, چاہے وہ اسمگلنگ کی بیماری ہو, کوئی بھی بیماری ہو اسے سماج سے ختم کرنا ہے. اور یہی آقا حسین نے کربلا کے میدان میں یزید سے مقابلہ کرنے کے بعد کہا تھا, اور یزید تو یہ سمجھ رہا ہے کہ گھروں میں شراب بیچی جائے تو نہ صحیح, میں اپنی گردن تو کٹا دوں گا لیکن اپنے ملک میں شراب نہیں بکنے دوں گا. اپنے ملک میں شراب کا عادی نہیں بننے دوں گا. اپنے اسلام میں, اپنے دین میں شراب کو جائز نہیں قرار دینے دوں گا. آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں 2 قسم کے لشکر موجود ہیں, 2 قسم کے لشکر موجود ہیں. ایک وہ لشکر ہے جسے یزیدی لشکر کہا جاتا ہے, ایک وہ لشکر ہے جسے حسینی لشکر کہا جاتا ہے. یزیدی لشکر میں باجے باجے بھی ہو رہے ہیں, ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں, شراب خوری بھی ہو رہی ہے, برائیاں بھی ہو رہی ہیں. لیکن حسین کے لشکر میں جہاں نماز پڑھنے والے موجود ہیں, جہاں پریڈ کرنے والے موجود ہیں, جہاں زکات نکالنے والے موجود ہیں, جہاں تیرتھ یاترا کرنے والے موجود ہیں, ایک سے ایک موجود ہے. یزیدی لشکر یہ چاہتا تھا کہ حسین اور ان کے بچوں پر پانی بند کر کے انہیں کربلا کے میدان میں قتل کر دیا جائے. مسلمانوں انصاف سے بتاؤ کون سا ایسا غیرت مند انسان ہوگا جس کا زمین میں گوارا کرے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کر دیا جائے, ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے, ان کی عورتوں کو قید کر دیا جائے. یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ ہندو سماج میں آئے تو وہاں بھی سیتا جی کو زراعت کی دیوی کے روپ میں دکھایا گیا ہے. جب رامائن پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور راون جیسے خراب انسان نے جب سیتا ہرن کرنا چاہا تو اس وقت رام چندر جی اور لکشمن جی نے آگے بڑھ کے یہ کہا تھا ہماری جان چلی جائے لیکن ہم سیتا کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اور یہی نواسے پیغمبر حضرت امام حسین علیہ السلام کا بیان ہے. ہم مٹ رہے ہیں مٹ جائیں, ہماری گردنیں کٹ رہی ہے کٹ جائیں, ہم برباد ہو رہے ہیں برباد ہو جائیں, ہمارے گھر لٹتے ہیں لٹ جائیں, لیکن ہم دین کو برباد نہیں ہونے دیں گے, اسلام کو برباد نہیں ہونے دیں گے, شریعت کو برباد نہیں ہونے دیں گے. پر ایک جملہ کہہ دوں, آج ساری دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھو, آج روز عاشور ہے, ہر گلی سے یا حسین, ہر شہر سے یا حسین, ہر جگہ سے یا حسین, ہر محلے سے یا حسین. امیر ہو وہ بھی یا حسین کہہ رہا ہے, غریب ہے وہ بھی یا حسین کہہ رہا ہے, ہندو ہے وہ بھی یا حسین کہہ رہا ہے, مسلمان ہے وہ بھی یا حسین کہہ رہا ہے, پنجابی ہے وہ بھی یا حسینی کہہ رہا ہے, سکھ ہے وہ بھی یا حسین کہہ رہا ہے. اور یا حسین کہہ کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی انسانیت پائی جاتی ہے وہاں حسین پایا جاتا ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, میرا حیدری. ایک پیغام اپنے بچوں نوجوانوں اور تمام دور دراز سے آئے ہوئے مسلم اور غیر
تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ نواز پیغمبر کا کام ایسا نہیں ہے کہ جسے خالی شیعہ قوم منائے گی، جو شیعہ ہے وہ منائے گا، بلکہ ساری دنیا حسین کا غم منا رہی ہے، نواز پیغمبر کا غم منا رہی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو دیکھو پنجاب میں فتح گڑھ صاحب کا گرودوارا، جب آسمان پر محرم کا چاند نکلا، انہوں نے اپنے شش سے کہا کہ محرم کا چاند نکل آیا، جاؤ اپنے گھر میں حسین کا فرش بچھا دو، حسین کی نئی کا انتظام کرو۔ شش ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے گرو جی، نہ ہم شیعہ ہیں نہ مسلمان، ہم حسین کا ہم کیسے منائے، ہم حسین کی مجلس کیسے کرے، ہم حسین کا ماتم کیسے کرے۔ اسی وقت گرو جی نے کہا، اے میرے مرید، اے میرے شاگرد، اے میرے شش، اگر تو حسین کا غم نہیں منا سکتا تو پھر میں تجھے یہ آرڈر دیتا ہوں کہ جا جانے کے بعد اپنی بہن سے شادی کر لے۔ اللہ، جا جانے کے بعد اپنی بہن سے شادی کر لے۔ اور ظاہر سارا مجمع حیرت زدہ، جیسے آپ حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ گرو جی، کس دھرم میں یہ لکھا ہے کہ بہن سے شادی کی جائے؟ کوئی بھی دھرم یہ نہیں کہتا ہے کہ اپنی بہن سے شادی کی جائے، لیکن فتح گڑھ صاحب کیا کہتے ہیں اپنے شش سے، اگر تو حسین کی فرش نہیں بچھا سکتا، حسین کا غم نہیں منا سکتا، تو جا اپنی بہن سے شادی کر لے۔ اس نے کہا گرو جی، بہن سے شادی کرنے پر میرا ضمیر نہیں مانتا ہے، میرا ضمیر نہیں مانتا ہے، میرا دل نہیں مانتا ہے۔ اسی وقت گرو جی نے کہا تھا، اے میرے شش، یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، جس ضمیر کا حوالہ دے رہا ہے، جس دل کا حوالہ دے رہا ہے، اسی ضمیر کے مالک کو حسین کہا جاتا ہے۔ اس ضمیر کے مالک جو بھی ضمیر ہے اور جن کے دل میں حسین کرتے بدل رہے ہیں، وہ خدا کو بھی نہیں مانتے لیکن حسین کو ضرور مانتے، وہ خدا کو بھی نہیں مانتے لیکن حسین کو ضرور مانتے ہیں۔ یہ جتنا بھی چند سیلاب ہے ہمارے دیش واسیوں کا، چاہے وہ میرے سامنے ہو، پیچھے ہو، رائٹ ہو، لیفٹ ہو، دونوں دراز سے آپ آئے ہیں محمد پیغمبر صاحب کے نواسے کو خوشا پیش کرنے کے لیے، لیکن ایک جملہ کہہ کر اپنی تقریر کو یہی ختم دیتا ہوں اور یہ میسج ہے، یہ پیغام ہر ایک تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ ہر انسان اس میسج میں شامل ہو جائے۔ حسین مظلوم نے کربلا کے میدان میں خالی شیعوں کو نہیں بچایا ہے، خالی مسلمانوں کو نہیں بچایا ہے، خالی سنیوں کو نہیں بچایا ہے، بلکہ حسین نے اپنی گردن کٹا کر قیامت تک کے لیے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ جب تک اذانوں سے محمد رسول اللہ کی سزا آتی رہے گی، تب تک حسین بھی زندہ ہوگا، مسلمان بھی زندہ رہے گا۔ یہ حسین نے پیغام کربلا کے میدان سے دیا ہے۔ یزید اتیاچاری یہ چاہتا تھا حسین مٹ جائے، اسلام مٹ جائے گا، لیکن حسین نے کہا میں تو مٹ سکتا ہوں لیکن نہ اسلام کو مٹنے دوں گا نہ اس کے پیغام کو مٹنے دوں گا۔ آج یہ پیغام حسینی کی چمک ہے جو دور و دراز سے لوگ آئے ہیں، ہر لب پہ یا حسین، ہر سینے پر یا حسین، ہر زبان پر یا حسین، ہر دل میں یا حسین، ہر فکر میں یا حسین کہہ کر دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ سوچنا ہی ابس ہے کہاں کہاں ہے حسین۔ امراوتی اچل پور کے شہر میں آپ کھڑے ہو تو اسی سے اندازہ لگا لینا میں نے ختم کر دیا اپنا پیغام۔ یہ جتنا بھی چند سیلاب آیا ہے سب کے ہونٹوں پر یا حسین ہے، سب کے سینوں پر یا حسین ہے، سب کے سینے ہاتھوں پر ہے اور ان کے ہاتھ ان کے سینوں پر ہے، یعنی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں،
حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں۔ اب اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا یہ سوچنا بھی عبث ہے، کہاں کہاں ہے حسین، خدا کا ملک جہاں ہے وہاں وہاں ہے حسین۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ خدا کا ملک جہاں ہے وہاں وہاں ہے حسین۔ یہ حسینی پروانے ہیں، آج اپنی عقیدت پیش کر رہے ہیں لبیک یا حسین کی صدا کہہ کر، یا حسین کا نعرہ بلند کر کے آئیے مل کر خراج عقیدت پیش کریں اس محمد صاحب کے نواسے کو جس نے سچائی کے لیے اپنی قربانی دی ہے، جس نے دین کے لیے اپنی قربانی دی ہے، جس نے انسانیت کے لیے اپنی قربانی دی ہے۔ آج اگر ہم زندہ ہیں تو اس حسین کا صدقہ ہے، لہٰذا اس کی قربانی کو یاد کریں اور اس کے نام کو جپتے رہیں، یا حسین یا حسین یا حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ سبھی حاضرین کے سامنے ایک میسیج ہے، دیکھیے اچھائی کا میسیج جو ہمارے تک پولیس کی جانب سے پہنچا ہے، آپ کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ہماری کردار سازی کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کم سے کم اتنا معطر ہو ہمارا کردار، گھر سے نکلے تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے۔ یہ ہمارے امراوتی ضلع کے ماننی پولیس ادھیکشک صاحب امراوتی گرامین، ان کی طرف سے آپریشن کورچ چلایا جا رہا ہے۔ آپریشن کورچ کے تحت اچل پور شہر کے نوجوانوں کو شراب، گٹکا، سگریٹ، تمباکو جیسی غلط نشے کی عادتوں سے انیک بیماریاں اور سمسیا پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے اچل پور شہر کے سبھی نوجوانوں سے اور بچوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی شراب، گٹکا، سگریٹ، تمباکو جیسے نشے کی عادتوں کو چھوڑ دے، کوئی بھی نشہ نہ کرے۔ نشہ کی عادت جیون کو ادھوست کر دیتی ہے۔ اس کے اوپر اگر کوئی نشہ کرتے ہوئے ملا تو ان پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ پولیس کی طرف سے آدیش ہے اور یہ ہماری اچھائی کے لیے ہے، لہذا ہم اچھی بات کو عمل کریں اور ایک دوسرے کو بھی اس کی طرف مائل کریں۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات کا ختم کرتا ہوں۔ ہمارے پولیس پرشاسن کا، نگر پالیکا کا اور جن لوگوں نے ہم کو سہیوگ دیا ہے، میں ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو اس جلوس میں جو ایک